کتاب نامہ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کی حکمت کے بارے میں۔ ان کی تعلیمات صدیوں پرانی ہیں، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آج بھی ہماری اپنی زندگی اور ایک بہتر سوسائٹی بنانے کے لیے وہ کتنی اہم ہیں۔ تو آئیے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کن کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا، پیغمبر اسلام کی بیٹی، وہ صرف ایک تاریخی شخصیت نہیں ہے۔ سوچیں، ان کی پرورش نبوت کے گھر میں ہوئی، ان کی حکمت، ان کا علم سیدھا اسی سرچشمے سے آیا، اور یہی چیز ان کی باتوں کو، ان کی تعلیمات کو اتنی گہری بنا دیتی ہے۔ تو ہمارا سفر کچھ اس طرح ہوگا۔ سب سے پہلے ہم ان کی شخصیت کو سمجھیں گے، پھر ہم ان کے عقیدے کی بنیاد کو دیکھیں گے، یعنی ان کے ایمان کا مرکز کیا تھا۔ اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ عبادت کا اصل مقصد کیا ہے، ایک انصاف پسند معاشرے کے لیے ان کا ویژن کیا تھا، اور آخر میں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ان کی حکمت آج بھی ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ تو چلیے پہلے قدم سے شروع کرتے ہیں، ان کی شخصیت کو سمجھنا۔ کیونکہ دیکھیں، حکمت یا دانائی کہیں سے اچانک نہیں آ جاتی ہے نا، یہ ایک کردار سے، ایک زندگی کے تجربے سے پیدا ہوتی ہے۔ ان کے جو القابات ہیں، جیسے الزہرا اور الصدیقہ، یہ صرف نام نہیں ہیں، یہ اصل میں ان کی شخصیت کی پہچان ہے۔ الزہرا کا مطلب ہے روشن، یہ ان کی روحانی بصیرت کی نشانی ہے، وہ نور جو دوسروں کو راہ دکھاتا تھا۔ اور الصدیقہ یعنی سچی، اس کا مطلب ہے ان کے ہر قول اور ہر فعل میں مکمل سچائی۔ تو یہ القابات اصل میں ان کی زندگی کے اصول تھے۔ اوکے، تو ان کی شخصیت کو سمجھنے کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں اور ان کی سوچ کی بنیاد کو دیکھتے ہیں۔ ہر چیز کا سٹارٹنگ پوائنٹ، ان کا ورلڈ ویو، وہ ایمان کے ایک بہت ہی اہم اصول پر کھڑا ہے۔ اور وہ بنیاد کیا ہے؟ صرف ایک چیز، خدا کی معرفت، یعنی اس کو جاننا اور پہچاننا۔ ان کی ساری تعلیمات، ان کا پورا سٹرکچر اسی ایک فاؤنڈیشن پر کھڑا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار۔ یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جہاں سے باقی سب کچھ، سارے عقیدے، سارے اعمال، سارے اخلاق نکلتے ہیں، بالکل ایک درخت کی طرح۔ ان کا یہ قول دیکھیں، اس میں ان کے توحید پر پختہ یقین کا پورا نچوڑ ہے۔ ان کے لیے اللہ کو ایک ماننا صرف دماغ کی ایک سوچ نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی سچائی ہے جو سیدھا دل میں اترتی ہے، اور جب یہ دل میں اتر جاتی ہے تو ہر عمل کو دکھاوے سے، ریاکاری سے پاک کر دیتی ہے، بالکل خالص۔ تو جب دل اس بات کو مان لیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو اس کے بعد اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ بالکل قدرتی طور پر اگلا قدم ہوتا ہے اس کی بے شمار نعمتوں کو پہچاننا اور ان پر شکر کرنا۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ایمان صرف ایک عقیدہ نہیں رہتا، بلکہ ایک زندہ حقیقت بن جاتا ہے۔ تو ان کا پیغام بالکل واضح ہے، شکر گزاری کوئی ایک دفعہ کا کام نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے۔ ہر پل، ہر لمحہ اللہ کی مہربانیوں کو یاد رکھنا، یہ وہ رویہ ہے جو روحانی زندگی کو ہمیشہ تازہ دم رکھتا ہے۔ اچھا، ایمان اور شکر گزاری کی بات تو ہو گئی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس عقیدے کو عملی طور پر کیسے ظاہر کیا جائے؟ اور یہاں حضرت فاطمہ الزہرا ہمیں ایک بہت گہری بات بتاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ عبادتیں صرف کچھ رسمیں نہیں ہیں، نہیں، ہر عبادت کا ایک گہرا مطلب ہے، ایک مقصد ہے جو انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ اور یہ چیز اس ٹیبل میں کتنی خوبصورتی سے سمجھائی گئی ہے۔ دیکھیں، ہر عبادت کا ایک خاص روحانی مقصد ہے۔ ایمان، یہ ہمیں شرک سے پاک کرتا ہے۔ نماز، یہ تکبر اور غرور کو توڑتی ہے۔ زکوٰۃ، نفس کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ روزہ، یہ خلوص یعنی سنسیریٹی پیدا کرتا ہے۔ اور حج، یہ دین کی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے۔ تو یہ صرف اعمال نہیں ہیں، یہ اصل میں کردار سازی کے طاقتور اوزار ہیں۔ اور ان تمام عبادتوں کی جو روح ہے نا، وہ ایک لفظ میں ہے، اخلاص، یعنی خالص نیت۔ جیسا کہ انہوں نے روزے کے مقصد کے بارے میں بتایا، ہر عمل کی قدر و قیمت اس بات پر منحصر ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہی اصل ایمان کا ٹیسٹ ہے۔
لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ان کی تعلیمات صرف ایک انسان کی ذاتی اصلاح تک نہیں رکتی، نہیں، وہ ہمیں دکھاتی ہیں کہ سچی روحانیت کا دائرہ کیسے پھیلتا ہے اور پورے معاشرے کی بھلائی اور انصاف تک جاتا ہے۔ ان کے نزدیک ایمان ایک ذاتی تجربہ بھی ہے اور ایک سماجی ذمہ داری بھی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اور یہاں ان کی حکمت کا ایک خوبصورت توازن نظر آتا ہے۔ ایک طرف دیکھیں تو والدین کی خدمت ہے، یہ ایک ذاتی فرض ہے جو خدا کی ناراضگی سے بچاتا ہے، اور دوسری طرف ہے انصاف قائم کرنا، یہ ایک سماجی فرض ہے جو دلوں کو آپس میں جوڑتا ہے اور سوسائٹی میں سکون لاتا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ذاتی نیکی اور پورے معاشرے کی بھلائی یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ان کا جو ویژن ہے ایک انصاف پسند معاشرے کا، وہ اور بھی گہرا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نیکی کو پھیلانا پوری سوسائٹی کو بہتر بناتا ہے، خاندانی رشتوں کو نبھانا، اس سے سماجی ڈھانچہ مضبوط ہوتا ہے، تجارت میں ایمانداری، اس سے دھوکے بازی رکتی ہے اور اعتماد بڑھتا ہے، جھوٹی تہمت لگانے سے بچنا اور انسان کی جان کی حفاظت کے لیے قصاص کا قانون، جب یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں نا، تو ایک ایسا معاشرہ بنتا ہے جو اخلاقی طور پر بھی مضبوط ہو اور محفوظ بھی۔ تو ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے اب اس سب کا نچوڑ نکالتے ہیں۔ ان کی اس لازوال حکمت کا آخر ہمارے لیے صدیوں بعد آج کے دور میں کیا مطلب ہے؟ شاید سب سے بڑا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان، عمل اور سماجی ذمہ داری یہ الگ الگ کھانے نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک سچا ایمان صرف دل میں رکھنے والا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ انصاف اور ہمدردی کے لیے عملی جدوجہد کا نام ہے۔ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے، اور ان کا یہ قول، یہ ان کے ویژن کا خوبصورت خلاصہ ہے کہ اللہ نے اطاعت کو قوم کے لیے ایک نظام بنایا اور امامت کو اختلاف سے بچنے کا ذریعہ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ ایک اچھی قیادت کو فالو کرنا ہی سوسائٹی کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے اور اسے ایک سسٹم دیتا ہے، ایک ایسا اصول جو آج کی اس بٹی ہوئی دنیا میں شاید پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ تو ہم اس گفتگو کو اسی سوال پر ختم کرتے ہیں، ان کی تعلیمات جن کی بنیاد اخلاص، انصاف اور ایک بامقصد زندگی پر ہے، ان میں سے وہ کون سا سبق ہے جو آج کے دور میں سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں گونجتا ہے؟